اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاعراف کی یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے اصحاب الجنہ، اہل جنت کا ذکر فرمایا۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الاعراف، بلند جگہ والوں کا ذکر فرمایا، اور ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب النار، اہل جہنم کا ذکر فرمایا۔ کامیاب ہونے والے وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنتوں کا داخلہ عطا فرما دیا، اور ناکام اور نامراد ہونے والے لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا، کامران ہوا۔ دنیا میں دنیا والوں کی نظروں کے اندر کامیابی اور کامرانیاں یہ ہیں کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو اور مال ہو، آدمی کے پاس سرداری ہو، چودراہٹ ہو، اور دنیا کی زیب و زینت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانیاں یہ ہیں کہ جس شخص کو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ تو دنیا دار لوگوں کی کامیابی کا معیار اور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابیاں اور کامرانیوں کا معیار کچھ اور ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر حقیقی کامیابی کا بھی ذکر فرما دیا، اور جو حقیقتاً ناکامی ہے اس ناکامی اور نامرادی کا بھی ذکر فرما دیا۔ دنیا کی کامیابیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ دنیا چند دن کے لیے ہے، اور دنیا کی ناکامیاں وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ دنیا چند دن کے لیے ہے۔ آخرت کی کامیابی ہی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اور آخرت کی ناکامی اور نامرادی وہ بہت بڑی ناکامی اور نامرادی ہے، کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے، جب جنت والے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کو ایک جانور کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں پیش فرمائے گا۔ جہنمی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ موت ہے، اور جنت کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ موت ہے۔ تو اللہ نے موت کو ان جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے ذبح کروا دینا ہے۔ اب نہ جہنمیوں کو موت آئے گی اور نہ جنتیوں کو موت آئے گی۔ جہنمی موت کو ذبح ہوتے دیکھ کر افسوس کریں گے، اور اس پر نہایت غمگین ہوں گے کہ اب ہم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اور جنت کے لوگ، اہل جنت، وہ موت کو ذبح ہوتے دیکھ کر نہایت پر مسرت ہو جائیں گے، اور خوشی میں مزید اضافہ ہوگا کہ اب موت تو ہے نہیں، اب ہم نے ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ ان جنتوں کے اندر رہنا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک پروردگار سورۃ الاعراف کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا البتہ تحقیق ہم لائے ان کے پاس ایسی کتاب کہ ہم نے مفصل بیان کر دیا اس کو علم کے ساتھ، جبکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ ہدایت اسے ملے گی جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن سمجھے گا، جو قرآن سنے گا، یاد کرے گا اور قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا۔ افسوس کا مقام یہ ہے آج دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، اگر ٹائم نہیں تو صرف اللہ کی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، سننے اور یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور یہ دراصل آخرت کی بہت بڑی بربادی کی تیاری ہے۔ اللہ نے اس کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے بندے جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہر ایک چیز کو اس کتاب کے اندر علم کے ساتھ بیان کر دیا، اور یہ کتاب قرآن مجید سراپا ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے۔ جو آئے گا وہ گمراہی سے دور ہو جائے گا، جو آئے گا اور وہ اللہ کی رحمت سے پر نور ہو جائے گا۔ لیکن کافر لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ کافر قرآن مجید نہ سنتے نہ لوگوں کو سننے دیتے، بلکہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے اور شور و غل کرتے تاکہ کوئی قرآن کی آواز کو سن نہ پائے۔ وہ تو کافر تھے۔ آج مسلمان کا بھی حال یہی ہے، نہ قرآن پڑھنے جتنا وقت ہے، نہ سمجھنے اور سننے جتنی فرصت ہے۔ فرمایا اللہ پروردگار نے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، وہ تو صرف قیامت کا ہی انتظار کرتے ہیں۔ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، تو جس دن قیامت آ جائے گی یہ ظالم اور کافر کیا کہیں گے کہ جو قیامت کے دن کو بھولے ہوئے تھے؟ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس یقیناً ہمارے پروردگار کے پیغمبر اور رسول حق لے کر آئے تھے، ہاں جی، لیکن ہم نے نہ قرآن سنا نہ قرآن کو سننے دیا۔ اب یہ کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، آج قیامت کے دن ہمارے لیے کوئی سفارشی بھی ہے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ کوئی ہماری بھی سفارش کرے۔ تو ان ظالموں کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ ظالم کیا کہیں گے؟ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اگر ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے تو اللہ کوئی ایسا بندوبست اور ایسا پروگرام بنا دے کہ ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں، ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں اور پھر ہم نیک اعمال کریں، برے اعمال کی بجائے ہم نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سننا اور پڑھنا، کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ بہت سارے بد نصیب دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، کہہ لیجئے کہ کروڑوں کی تعداد میں شاید ہوں گے، جن کو اللہ نے وسعت اور طاقت دی ہے، لیکن شیطان وہ اللہ کے گھر کے لیے نکلنے کا موقع نہیں دیتا۔ وہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے روکتا ہے کہ اگر چلا گیا تو کیا بنے گا؟ ہاں جی، دنیا اور یہ دنیا کے کام، گھر اور بار، یہ مصروفیات، یہ دھندا، یہ کاروبار،
تو یہ کیا کہیں گے ظالم؟ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، او نردو، اگر ہم دنیا میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں تو کیا کریں گے؟ اب ہم نیک اعمال کریں گے۔ لیکن اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے، وہ ظالم اسی طرح پھر بھی الو کا الو رہے گا، بے اعمال اور بد اعمال ہی رہے گا۔ یہ صرف ان ظالم لوگوں کے آئیں بائیں کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان میں ڈالا اور ان سے وہ گم ہو گیا جو وہ جھوٹ اور افتراء باندھا کرتے تھے۔ انہیں نقصان میں ڈالنے والے خود ان کے اپنے ہاتھ ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ان لوگوں نے نقصان میں مبتلا کیا۔ دنیا والوں میں، دنیا کی نظروں میں کامیابی کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کامیابیاں اور کامرانیاں کچھ اور ہیں۔ اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن اہل جنت وہ جہنمی لوگوں کو آواز لگائیں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے اور جنت کے لوگ جنت میں ہوں گے، اور ان دونوں کے درمیان میں بلند جگہ والے اصحاب الاعراف ہوں گے، جن کو یہ پکی امید اور طمع ہوگی کہ اللہ نے ہمیں جنت میں ہی بھیجنا ہے، لیکن ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اہل جنت باقاعدہ آواز لگائیں گے جہنمیوں کو، اور اسی طرح جہنمی بھی آواز لگا کر جنتیوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ تو جنت کے لوگ جہنمیوں کو کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ جنتی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا، ہم نے تو اپنے پروردگار کے وعدے کو ہو بہو اسی طرح پا لیا۔ رب رحمان کا اہل ایمان اور اہل جنت سے کیا فائدہ تھا؟ کلمہ پڑھو، پھر نماز پڑھو، پھر روزہ رکھو، پھر زکوٰۃ دو، پھر بیت اللہ کا حج کرو، عمرہ کرو۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم سے تو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ ان نیک اعمال پر جنت ملنی ہے، اور پروردگار نے جو وعدہ کیا ہو بہو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور سچ کر دکھایا۔ تو جہنمیوں، جو تم سے وعدہ ہوا تھا، بتاؤ اس وعدے کا کیا ہوا؟ کلمہ نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں سنو گے، نماز نہیں پڑھو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، رمضان کے روزے نہیں رکھو گے، مال اور پیسہ لگا کر، وقت لگا کر اللہ کے گھر کا حج اور عمرہ نہیں کرو گے، تو اللہ نے بدلے میں سزا کے طور پر جہنم دینی ہے۔ جہنمی کہیں گے قالوا نعم، ہاں ہمیں یہی وعدہ ہوا اور ہم اپنے اعمال کی سزا میں جہنم پا چکے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ جب جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان میں یہ گفتگو ختم ہوگی، اعلان کرنے والا ایک اعلان کرے گا، ہاں جی، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ یہ ظالم لوگ کون تھے؟ جو خود اللہ کی راہ سے دور ہوتے تھے، اور اتنا نہیں بلکہ لوگوں کو بھی دور کرتے تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ ظالم وہ جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور پھر اس میں کجی اور ٹیڑھا پن اور خرابی تلاش کرنے کی کوشش کرتے، اور یہ لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے۔ آخرت پر ایمان کس کا ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھ لے۔
آخرت پر ایمان کس کا ہوتا ہے؟ جو 5 وقتی پابندی کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ آخرت پر ایمان کس کا ہے؟ جس کو اللہ نے پیسہ اور مال دیا وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آخرت پر ایمان کس کا ہوتا ہے؟ جی وہ بیت اللہ کا حج کرنے والا۔ آخرت پر ایمان کس کا ہوتا ہے؟ جب سنو جب دیکھو لوگوں کے حقوق پورے کر کے بیت اللہ حج اور عمرہ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکنے والے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اہل جنت کا جہنم کو آواز لگانے کی بجائے اب جہنمی لوگ جو ہیں وہ اہل جنت کو آواز لگائیں گے، اور جہنم کے لوگ کیا کہیں گے؟ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ جی جہنم کے لوگ جنتیوں کو آواز لگا کر پکار کر کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، اے جنتیوں ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پانی چاہیے، ہم نے پانی پینا ہے۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے یہ تمہیں کھانے کے لیے رزق دیا ہے، اللہ نے تمہیں پھل اور فروٹ دیے ہیں، اے جنتیوں جو اللہ نے تمہیں تیتر کبوتر اور بٹیر دیے ہیں، یہ پرندوں کا اور جانوروں کا گوشت دیا ہے، اور کھانے پینے کی ون کا ونک مختلف اقسام کی چیزیں دی ہیں، انہی میں سے کچھ ہمیں دے دو، کوئی اپنا بچا ہوا پانی دے دو یا بچا ہوا کھانا دے دو۔ جہنمی لوگ جنتیوں سے مانگ رہے ہیں، اور یہ جہنم والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے دنیا کے اندر، یہ وہ تھے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے بڑے پیسے دار تھے، دولت مند تھے، چاہے حلال کی دولت جمع کی یا حرام کی دولت جمع کی، ہاں جی سود سے مال کمایا یا حلال سے مال کمایا، دنیا کی زندگی بڑی ٹھاٹھ بھاٹ گزارنے والے لوگ، اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ جہنمی جہنم میں رہ کر جنت والوں کو آواز لگا رہے ہیں، جنت اور جہنم دور دور ہوگی، لیکن اللہ جہنمیوں کی نظر بھی تیز کر دے گا اور اللہ جنتیوں کی نظر بھی تیز کر دے گا، اللہ جہنمیوں کا ساؤنڈ اور آواز بھی تیز کر دے گا، اور اللہ دونوں کے سننے کی صلاحیت کو بھی تیز کر دے گا۔ تو دور سے جہنم کے لوگ جنتیوں کو آواز لگائیں گے ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہمیں کچھ پانی دو پینے کے لیے، حالانکہ جہنمیوں کے پاس بھی پانی ہوگا پینے کے لیے، جہنمیوں کے پاس بھی پانی ہوگا پینے کے لیے، اللہ ان کو بھی پانی دے گا پینے کے لیے۔ وہ پانی کیا ہوگا؟ وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، وہ کھولتا ہوا گرم پانی جہنمیوں کا اپنا خون ہوگا اور جہنمیوں کا اپنا پیپ ہوگا۔ جب پیاس کی شدت کے مارے یہ جہنمی لوگ کھانا کھائیں گے بھوک کے مارے یا پیاس کی شدت سے پانی پئیں گے، وہ کھانا اتنا کانٹے دار ہوگا، وہ اتنا کڑوا اور کسیلا ہوگا، وہ پانی اتنا تیز گرم اور بدبودار ہوگا، ادھر جہنمی کھائے گا پیے گا اور ادھر وہ جہنمی کا کھانا اور پینا، ہاں جی وہ اس کا پیٹ پھاڑ کر کے باہر آ جائے گا۔ اور سبحان اللہ، اہل جنت کو اللہ کھانے کے لیے کیا دے گا؟ تیتر ہوگا، بٹیر ہوگا، ہاں جی اللہ کھانے کے لیے مختلف پرندوں کے گوشت عطا فرما دے گا۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بندے اہل جنت تمنا کریں گے کہ وہ سامنے موجود تیتر کا گوشت ہوتا، وہ تیتر اور بٹیر ہیں جی وہ تیار ہو کر ان کے سامنے پلیٹ میں موجود ہوگا۔ اللہ پینے کے لیے پانی کے میٹھے چشمے جاری کر دے گا، جیسے اللہ نے زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے یا جناب جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے جاری کر دیا۔ وہ مکہ کی بے آب و گیا وادی
جہاں نہ سبزہ ہے نہ تری ہے، وہاں اللہ نے پانی کا زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اسی طرح اللہ جنتیوں کو پینے کے لیے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے گا، پانی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور مختلف پرندوں کے گوشت ہوں گے، مختلف درختوں کے پھل اور فروٹ ہوں گے، اور جہنمیوں کے پاس کانٹے دار، بدبودار، کڑوا اور کسیلا کھانا ہوگا، اور ان کے اپنے زخموں کا خون اور پیپ، اور وہ بھی ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں بلکہ نہایت گرم، جو ان کی آنتیں پھاڑ کر کے باہر آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ جہنمی لوگ جنتیوں سے عرض کریں گے، وہ سردار جو اپنے کمی کو اپنے ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ زمیندار جو اپنے نوکر چاکر کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ چاہے ابو جہل تھا، فرعون تھا، یا کوئی اور نامراد تھا، جب جہنم میں ہوں گے تو یہ جہنمی کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، اے جنتیو ہمیں پانی دو، او مما رزقکم اللہ، یا پھر ہمیں کھانے کے لیے رزق دو، پھل دو، فروٹ دو، تیتر دو، بٹیر دو۔ تو جہنمیوں کو جنت کے لوگ کیا جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا کھانا بھی اور اللہ نے جنت کا پینا بھی یہ جہنمیوں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ پروردگار ہر طریقے پر جہنمیوں کو سزا دے گا۔ ایک طرف تو جہنمیوں کا کھانا اور پینا جو کانٹے دار جھاڑیوں پر مبنی ہوگا، زقوم کا نہایت کڑوا اور کانٹے دار کھانا ہوگا، پینے کے لیے خون اور پیپ گرم کھولتا ہوا، اور اس پر مزید سزا اللہ کیا دے گا؟ اللہ ان جہنمیوں کی نظر بھی تیز کر دے گا، اللہ ان جہنمیوں کی نظر بھی تیز کر دے گا۔ جہنمی جہنم میں رہتے ہوئے دور سے جنتیوں کا موج اور مستی کرنا دیکھیں گے کہ کیسے جنت کے لوگ کھا رہے ہیں اور کیسے پی رہے ہیں، کیسے مزے لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے کہ کسی بھوکے اور ننگے کے پاس، کسی مجبور اور لاچار کے پاس، قیدی اور عذاب سے دو چار آدمی کے پاس کوئی بیٹھے اور اس کے سامنے مزے لے لے کر بہترین قسم کے کھانے کھائے اور پانی پیے۔ تو جنت والے جہنمیوں کو کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جہنم کے اوپر، جہنمیوں کے اوپر جنت کا کھانا بھی حرام کر دیا، جہنم کا پینا بھی حرام کر دیا۔ اب دیکھو اور عذاب کو بھگتو۔ اللہ ان کو کیوں یہ عذاب دے گا وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دیا۔ اگر آج ہم ان چیزوں کا شکار ہیں تو ہمارے پاس اللہ نے ٹائم دیا کہ ہم تیاری کریں اور آخرت کی جنت لینے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جہنمیوں کو ایک تو جہنم میں ڈالا، پھر ان کی آنکھوں کے سامنے جنتیوں کو موج اور مستیاں کروا رہا ہے، یہ بھی جہنمیوں کو سزا ہے۔ اور ان جہنمیوں کا جرم اللہ نے بتا دیا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا کر کے رکھ دیا۔ جب دل آیا دین پر عمل پیرا ہو گئے، جب دل آیا تو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی من مانیاں ان لوگوں نے کی اور دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہ سمجھے کہ بس یہ ہمیشہ یہیں کا یہیں پر ہی رہنا ہے، حالانکہ یہ 60 اور 70 سال کی زندگی محض دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔
کبھی آدمی جوانی میں مست پھرتا ہے اور چند دن بعد آدمی پر بڑھاپا ہے اور آدمی اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے خوار اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ 20 اور 30 سال کی زندگی ہو، یہ جوانی کا دورانیہ ہے۔ یہ 10 اور 15 سال کی مستی ہے، جیسے 40 پورے ہوئے اور بندہ 41 میں چڑھا تو نتیجہ یہ ہے کہ کبھی اس کے گوڈوں میں درد ہے تو کبھی گٹوں میں درد ہے، کبھی شوگر ہے تو کبھی بلڈ پریشر ہے، ہاں جی، کبھی کوئی بیماری تو کوئی بیماری ہے۔ اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ ان ظالموں نے قیامت کے دن کو بھلایا تو فرمایا آج ہم بلا دیں گے انہیں، یہ سو پیٹیں اور روئیں اور واویلا کریں اور اللہ کی جناب میں عرضیاں پیش کریں۔ ہاں جی، ایسا ہوگا کہ گویا جہنم کا جو دروغہ ہے، پہرے دار ہے، وہ اندھا بھی ہے اور گنگا بھی ہے۔ جہنمی جتنا مرضی رو لے، چیخ چلا لے، اس جہنم کے داروغے نے نہ سننا ہے نہ ان کی باتوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ وہ رب العالمین ہمیں اہل جنت میں ہونے کا شرف اور مقام عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی میں رہ کر پروردگار آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو دنیا گزار جاتا ہے مگر دنیا کی زندگی میں رہ کر وہ آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا۔ اقول قولی ھذا